دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرے تو اسے جتلا دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے ضعیفوں اور کمزوروں میں تلاش کرو کیونکہ تم کو رزق اور نصرت ضعیفوں کی برکت سے ملتا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ داخل ہوں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ 70 برائیوں کے دروازوں کو بند کرتا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مساکین کو وہ کھانا مت کھلاؤ جو تم خود نہیں کھاتے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانے سے پہلے وضو کرنا تنگ دستی کو ختم کرتا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا پاگل پن کو دور کرتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف کی گھڑیاں خطاؤں کو مٹا دیتی ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کو نام سے مت پکارو اور ان کے آگے مت چلایا کرو اور نہ ہی ان سے پہلے بیٹھا کرو، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم دو روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کروا دو، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بوڑھے کی عزت کرنا میری عزت کرنا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عورتوں پر سونا اور ریشم حلال کر دیا گیا ہے جبکہ مردوں پر حرام کر دیا گیا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ روٹی کو عزت دو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روٹی کو عزت دی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتا ہے جس طرح دھوپ برف کو پگھلا دیتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کیے ہوئے آگے بیان کر دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر اجازت کے اپنے بھائی کے خط کو دیکھے گا وہ آگ کو دیکھے گا، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کا ہمسایہ کافر ہے تو اس کا ایک حصہ حق ہے آپ پر، اور اگر آپ کا ہمسایہ مسلمان ہے تو اس کا 2 گنا حق ہے آپ پر، اور اگر آپ کا ہمسایہ آپ ہی کا رشتہ دار ہے تو اس کا 3 گنا آپ پر حق ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ سے بڑھ کر اور کوئی بدترین برتن نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قریب 2 قطروں کے علاوہ اور کوئی قطرہ افضل نہیں ہے، پہلا وہ آنسو جو خوف خدا کی وجہ سے نکلے، اور دوسرا وہ آنسو جو راہ خدا کی وجہ سے نکلے، اور سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ بازار سے اولاد کے لیے جو بھی چیز لاؤ وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کو دو اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو دو، سبحان اللہ۔ دوستو یہ چند مختصر احادیث تھی لیکن بہت ہی معنی خیز احادیث ہیں جن کا ہماری زندگی میں ہونا بہت لازمی ہے۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی احادیث پہ عمل کریں تو ہم کافی حد تک اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنی قبر کو بھی سنوار سکتے ہیں۔